السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم عزیزان قوم ملت، برادران اسلام، خدا کا بڑا ہی عجیب و غریب کرشمہ ہے، یا خدا کا عجیب نظام ہے. خدا کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہلتا. انسان چاہے تو ماندار نہیں ہو سکتا. خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. انسان چاہے تو ماندار بھی نہیں ہو سکتا. روزی اتنی ہی لکھی گئی ہے جتنی کی تقدیر میں لکھا گیا ہے. برادران قوم ملت، 2-3 ہفتوں سے صحابہ کے عنوان پر ہمارا بیان چل رہا ہے. آج اس صحابی کا ہم تذکرہ کریں گے جس نے اپنی زندگی مالداری کے اندر گزاری، جس نے اپنی زندگی عیش و عشرت کے اندر گزاری، جس کے چلنے سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا فلاں گلی سے فلاں شخص گزرا. اس کی مہک سے، اس کی خوشبو سے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا
کہ فلاں شخص یہاں سے گزرا ہے، یہاں سے چل کر گیا ہے۔ برادران قوم ملت، آج دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے، آج عزت اسی کی جاتی ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ آج سلام اسے کیا جاتا ہے جس کے پاس مالداری کا ٹھیکہ ہوتا ہے۔ آج لوگ اپنے گھر میں مہمان کے طور پر اسے انوائٹ کرتے ہیں یا اسے اپنے گھر پر بلاتے ہیں جس کے چرچے علاقے میں ہوتے ہیں، جس کے آنے سے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ نہیں بلاتے تو اپنے پڑوسیوں کو نہیں بلاتے، نہیں بلاتے تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں بلاتے، نہیں بلاتے تو اپنے خاندان والوں کو نہیں بلاتے۔ یہاں بھی بڑا عجیب و غریب رول ہے، دنیا کا کھیل، دنیا کا تماشا ہے۔ پڑوسی کو بھی اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے پاس چوبہ زیادہ ہے، خاندان والوں میں سے اسی کو بلایا جاتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، دوستی اسی کے ساتھ اور اسی کا حق ادا کیا جاتا ہے جس کے پاس دولت ہے۔ آج میرے عزیز اور نوجوانوں، آج جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جس کے تم پیچھے اپنی زندگی کو خرچ کر رہے ہو، جس کے پیچھے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہو، کان کھول کر سن لو کہ اللہ نے ایک ایسی زندگی ہمیں دی ہے جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جو زندگی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں کہ دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ ذرا سوچ کر دیکھو اپنی زندگی کے بارے میں، ذرا اپنے اوپر غور کر کے دیکھو کہ بچپن تھا، جوانی کا شوق تھا، جوانی کا شوق آیا، پھر اس کے بعد پھر امیر بننے کا شوق آیا، پھر امیر بنا تو دل کے اندر خواہش آئی کہ کوئی گاڑی لوں، پھر وہ گاڑی پسند نہیں آئی تو دوسری گاڑی لی، پھر تیسری گاڑی لی، زندگی چلتی رہی۔ شادی کا موقع آیا، شادی ہو گئی، پھر سوچتا رہا کہ زندگی میری اور کیسے آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے، خاندانوں کے اندر اللہ نے محبتیں ڈالی، اسی طرح مالدار بن گیا، مالدار بنتا 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 ایک وقت آیا کہ اس کے بچے بڑے ہو گئے، بچے بڑے ہوتے ہوتے بچوں کو ذمہ داری سونپنے لگا، میرا ذمہ دار میرا بیٹا رہے گا، میرا وارث میرا بیٹا رہے گا، میری گھر کی ذمہ داری میرا بیٹا سنبھالے گا، میری گھر کی پوری جو ملکیت ہے وہ میرے بیٹے کے ذمہ ہوگی، میرے دو بیٹے تو میرے دو بیٹے، میرے چار بیٹے تو میرے چار بیٹے، میری بیٹیاں ہیں تو میری بیٹیاں گھر کی ذمہ دار بن جائیں گی، دولت ان کے نام، سعید ان کے نام، شہرتیں ان کے نام، کار ان کے نام، بینک بیلنس ان کے نام۔ زندگی چلتی گئی، زندگی ختم نہیں ہوئی، زندگی چلتے 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 ایک موڑ آیا، بدن کی ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، بازو کمزور ہو گئے، پیر کے اندر درد شروع ہونا شروع ہو گیا، پیر کمزور ہو گئے۔ انسان سمجھتا تھا یہ طاقت میری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ دولت میری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ شہرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ مالداری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ میرا برانڈ، یہ پہنا ہوا جوتا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بعد میں کہے گا برانڈ کا جوتا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا پہنو جس کے اندر تمہیں چلنے میں آسانی ہو۔ میں بتا رہا ہوں انسان کی خواہشات چلتے 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 ایک وقت آئے گا، ایک سٹیج آئے گا، ابھی خواہشیں ختم نہیں ہوگی، یہ دل کی آرزویں ختم نہیں ہوگی، یہ دل کی تمنا ختم نہیں ہوگی۔ انسان چاہے گا جتنا آئے تو بھی کم ہے، حسد کا بھی آ جائے، حرام کا بھی آ جائے، کسی کا چرا کر بھی آ جائے، کسی کے سود کا بھی آ جائے، کسی کے بیاس کا بھی آ جائے، جو بھی مل جائے وہ صرف میرا ہو جائے، وہ
وہ صرف میری خواہشات پورے کرنے کے لیے ہو جائے، پیسہ روڈ میں پڑا ہو تو سمجھتا ہے صاحب میرے جیب سے پیسہ گر گیا ہے، صاحب یہ دولت میری ہے، صاحب یہ گھر میرا ہے۔ ایک وقت آئے گا صاحب کو اچانک سے جھٹکا لگے گا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذرا سوچ کر دیکھو اس زندگی کے اندر، اس پوری زندگی کے اندر ایک جائزہ لو کتنا اللہ کو یاد کیا۔ یہ انسان کی زندگی، یہ مت سوچو کوئی کار چلا رہا ہے یہ کامیاب ہے، کسی کے پاس دولتیں آ گئی، کسی کے حق میں خاندانوں کی وراثت آ گئی یہ مالدار ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم اگر ایسا ہوتا تو یاد رکھیے مالدار لوگ جنت میں پہلے چلے جاتے، ایمان کو خرید لیتے، جنت کی سائڈوں کو خرید لیتے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال جیسے حبشی کو اللہ نے سب سے پہلے جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال جائے۔ مالداری کے پیچھے بھاگ 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 کر انسان ایک ہی سوچ، ایک ہی فکر، صبح اٹھو تو گھر کا، لیکن ایک مرتبہ سوچ کر دیکھو، اپنے رب کے پاس جھک کر دیکھو، مالداری تمہاری جوتیوں تیار ہے، تمہارے پیروں تلے آئے گی، اب گھر میں بیٹھے رہو گے، اللہ روزی کے انتظامات کرے گا۔ آج انسان مشکل ہے، آج انسان پریشانی کے اندر ہے، آج انسان حالتوں کے اندر ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ حالتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ قرضداری کا زیادہ بڑھ جانا، یہ ایک ہی ہے، ہم انسان کے حوالے ہو گئے، اللہ کے حوالے نہیں۔ قرضداری آئی، پریشانی آئی، ہم دوست کو یاد کرتے ہیں، مگر جس خالق نے ہمیں بنایا اس اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، 2-3 گھنٹے پہلے سب کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی کہ ایک میسج آیا کہ 15 اسکولوں کے اندر بام رکھا گیا ہے۔ اپنے بچوں کی فکر یاد رکھو، قیامت کیسے آئے گی؟ اگر ایک جھٹکا اگر لگ جائے ساری دنیا فرا ہو جائے گی۔ جیسے اپنی فکر اپنے بچوں کے بارے میں ہوئی ہے، اپنے لگتے جگر کے بارے میں ہوئی ہے، میرے بچے کو دھکا نہ لگے، کسی کا بچہ کہاں جائے ہمیں فکر نہیں، میرا بچہ محفوظ ہو جائے۔ جیسے آپ بچے کی زندگی کی فکر کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے بچے کی آخرت کی بھی فکر کرتے تو بچہ آپ کا جنتی بن جائے۔ پوری کرناٹکا کی عوام کو ایک میسج میں ہلاکت کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر بچے کی حفاظت فرمائے، ہر اسکول کی حفاظت فرمائے، جہاں پر دین کے ادارے ہیں، جہاں پر دنیا کی تعلیم کی ضروری ہے، بچہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کو اپنا مقصد بنا لینا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم ایسی ہے کہ جتنا پڑھو گے وہ چلے جائے گی، آخرت کی تعلیم وہ تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم وہ تعلیم ہے، مرو گے تو جنت کی بھی وہ تعلیم سنا۔ صبح سے فون آنا شروع ہو گئے، ہمارے بچے کی اسکول میں، ہمارے بچے کی اسکول میں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، فکر کی بھی بات ہے، غور کرنے کی بھی بات ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بات سنو میری بات کو، جس طرح اپنے بچوں کی آپ نے 2 گھنٹے پہلے فکر کی میرا بچہ کب باہر آئے گا، کب گھر لے کر جاؤں گا، کب یہ ماں اس کی ماں اس بچے کو دیکھے گی اور دل کے اندر سکون ملے گا۔ اگر صحیح معنی میں آپ اپنے بچے کی فکر کرتے ہو، فجر کی نماز سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر آؤ، یہ اصل فکر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر، آج 3-4 چیزوں کا میں تھوڑا سا کروں گا، لوگوں کی ذہنیت کھل جائے، پرانی چیزوں کا وہم ختم ہو جائے، پرانی چیزیں ذہن میں نہ رہے۔ انشاءاللہ آخری میں مراد ہے میرا موضوع سچ ہوگا، بیچ میں لائیں گے تو مسئلہ الٹا ہو جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر، میں نے شروع ہی میں تذکرہ کیا تھا،
اتنے مالدار صحابی اب تھوڑا سا پرفیوم لگا کر روڈ پہ جاتے ہیں، لوگ خوشبو سن کر ماشاءاللہ کہاں لیے بھی کر، کہاں لیے خوشبو، کہاں لیے پرفیوم، آدمی کو گرے گا جاتا۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ شخصیت تھی جس راستے سے چلتے تھے، کئی گھنٹوں کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اس راستے سے گزرتا تو کہہ دیتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ ایسا لباس کہ 200 درہم کا لباس پہنتے تھے۔ اب گوگل کر کے دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں 1 درہم کی کتنی ویلیو ہے۔ اتنے مالدار صحابی، اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، ایک وقت آیا کہ اسلام کو پسند کرنے لگے، نبی کی باتوں کو سننے لگے، نبی کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے، اور مجلسوں میں دین کی بات سن کر ایمان کا بلبلہ، ایمان کا شوق دلوں میں چراغ کر گیا، تو چھپ کر اپنے ماں باپ سے مسلمان بن گئے۔ ایک وقت آیا کہ رات کو چھپ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، گھر میں پتہ نہیں تھا، چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے، چھپ کر قرآن سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کے والدین سے شکایت کر دی، حضرت مصعب بن عمیر چھپ کر ایمان قبول کر لیے ہیں، تم تو کافر ہو، تمہارا بیٹا کیسے محمد کی بات سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ تو ان کے والدین نے ان کو ایک جگہ رسیوں سے باندھ دیا، کئی دن تک ان کو بھوکا رکھا، کہا کہ اس ایمان سے ہٹ جا، لیکن ان کے دل کے اندر نبی کی محبت، خدا کا حکم زندہ تھا، خدا کا حکم زندہ تھا۔ آج مولوی صاحبوں کو کب یاد کرتی؟ جب گھروں کے اندر فاتحہ پڑھنے کا ٹائم آئے تو مولوی صاحب یاد، نکاح پڑھانا ہے مولوی صاحب یاد، ختنے کا وقت آ گیا تو مولوی صاحب یاد۔ اچھے برے وقت میں علماء کو یاد نہیں کرتے ہوں، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی عالم کی برائی کرتے ہیں۔ میں میرے دل میں کوئی بات چھپاتا نہیں اور میں کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ خدا کی قسم میں کسی سے نہیں کرتا، مجھے چاپلوسی آتی بھی نہیں۔ اللہ کے واسطے جس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہو اس کی غیبت کرو گے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عالم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اس کی غیبت کرو گے، اس کی چغلی کرو گے، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرو گے، یہ یقین نہیں ہے اس کے خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اس کی حالت میں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بڑی بڑی باتوں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے محلے کا امام جو ہے، محلے کا حافظ کو اس کی قدر کرو۔ ہم آپ سے کوئی دولت نہیں چاہتے، ہم آپ سے کوئی مالداری نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں اسٹیجوں میں بٹھا کر شال پوشی کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیں، آپ ہماری شال پوشی کریں، مالداری، پیسوں کا حاصل، یہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ صرف ہمارے پیچھے آ کر نماز پڑھ لیے ہمارے لیے یہی جنت ہے، ہمارا بیڑا پار ہے اسی کو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ چھپکے سے وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے، ماں باپ نے چھوڑ دیا، اگر آنا ہے تو اپنے ایمان کو ختم کر گیا، تجھے دولت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مالداری بھی ملے گی، لیکن کہا کہ میں اس دین کو، اس اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد الرسول اللہ کی مجلس کو نہیں چھوڑ سکتا، حضرت ابوبکر کی صحبت کو نہیں چھوڑ سکتا، حضرت عمر کے دلیری کو نہیں چھوڑ سکتا،
حضرت عثمان کی سخاوت کو نہیں چھوڑ سکتا، حضرت علی کی حیدری کو نہیں چھوڑ سکتا، حضرت صحابہ کے ماحولات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزوں، چھوڑ کر آ گئے، قرآن سیکھتے تھے، جو ملا وہ کھا لیتے تھے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب صفہ جو چبوترے کی طرح پر تھا، آج بھی اللہ تعالیٰ حضرات کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ اب مدینے کو جائیں گے تو وہاں پر اصحاب صفہ ہے، چبوترا ہے، وہاں پر صحابہ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کھانے کا انتظام نہیں تھا، پینے کا انتظام نہیں تھا، کوئی مستقل انتظام نہیں تھا کہ آرام سے 3 وقت کھانا آ رہا ہے، فین چلا نہیں، مقدر میں کھانا آیا تو کھا لیتے یا کھجوریں کھا لیتے یا پانی پی کر اپنی زندگی گزار لیتے، لیکن قرآن وہیں پر بیٹھ کر سیکھتے تھے۔ یہی اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر گزرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے، جو 200 درہم کا لباس پہنتا تھا، جو بھاری عطر لگاتا تھا اور پرفیوم لگاتا تھا اور ایسے خوشبوئیں لگایا کرتا تھا، آج اس کی حالت دیکھ رہا ہوں، آج اس کی تنگی دیکھ رہا ہوں، بدن پر صرف ایک کپڑا ہے اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے، جس کے اندر چمڑے کا سیون لگا ہوا ہے۔ آج جو شہرت کی زندگی گزار رہا تھا، اسلام کے آنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد ایسے پھٹے کپڑے پہن کر گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مصعب بن عمیر کو صبر عطا فرمائے۔ نبی بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ غزوہ احد میں جو اسلام کا جھنڈا جس صحابی کو دیا گیا تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جھنڈا دیا گیا تھا ہاتھ میں۔ کفار نے کہا تھا حضرت مصعب کو جتنا ہو سکے پہلے سے ختم کرو، کہ جنگ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر نے ہار نہیں مانی، ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا تھا کہ ایک ہاتھ سے کافی پیچھے آیا، ایک سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا اور وہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں حضرت مصعب بن عمیر پکڑ لیتے ہیں، اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ پھر آیا کہ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا اور دونوں اپنے آدھے ہاتھوں سے اپنے جھنڈے کو اسلام کے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے ایک کافر نے خنجر مارا، جس سے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ زندگی کہاں شروع ہوئی، زندگی کہاں ختم، کسی کو بھی پتا نہیں ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ اپنے بارے میں سوچ لو، ہماری زندگی کہاں پر ختم ہوگی۔ کسی کو انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ میری زندگی کہاں پر اینڈ ہوگی۔ تانے مارنا آج نہیں چھوٹتے، کسی کی گاڑی دیکھ لے تو تانے نہیں چھوٹتے، کسی کے پاس دولت آ گئی تو چغلیاں نہیں چھٹتی۔ آخر کب وہ چیزیں ختم ہوگی میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے اللہ والوں، میرے بزرگوں؟ اللہ کے لیے یہ صحابی کی جو زندگی تھی ہمارے لیے نمونہ بن جانی چاہیے۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، زندگی کے اندر حالات آئے آخری وقت دیکھیے، جب جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو چادر کو کیا کیا؟ جب جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو چادر حضرت مصعب بن عمیر کو اڑا رہے ہیں، لیکن چادر اگر سر کی طرف اڑا رہے ہیں تو پیر کی طرف چادر کم پڑ رہی ہے، اگر پیر کی طرف چادر کھینچ رہے ہیں تو سر کی طرف چادر کم پڑ رہی ہے۔ چادر بھی مکمل نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سر کو اس چادر سے ڈھانپ دیا اور پیروں پر پتے ڈال دیے۔ یہ تھے صحابہ کی زندگی۔ پوری کی پوری زندگی کیا کر دیا؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کر دی۔ آخری وقت میں پیروں کے لیے بھی کپڑا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تھے صحابہ کی زندگی۔ 200 درہم کے کپڑے پہننے والوں، بڑے بڑے برانڈڈ کے کپڑے پہننے والوں، شرٹ کی کوالٹی اچھی نہیں رہی واپس کرنے والوں، یاد کرو صحابہ کی زندگی کو، یاد کرو۔ اگر جوتے ماں باپ لا کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ماں باپا یہ جوتے نہیں چاہیے، یہ لباس نہیں چاہیے، یہ کپڑا نہیں چاہیے۔ یاد کرو صحابہ کو، جس کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پتے چبا کر صحابہ نے زندگی گزاری ہے۔ میرے عزیزوں، صحابہ جیسی زندگی گزار لو، اپنے نبی کے زندگی جیسی اپنی زندگی گزار لو۔ تیسری بات، ابھی حالات میں آپ نے سنا بھی ہوگا، تمکور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا نہیں آیا؟ آیا۔ کس بنا پر آیا؟ غرض نہیں، سود آیا ہے۔ ابھی بھی لوگوں کو عقل نہیں آ رہی ہے کہ سود حرام ہے۔ گھر میں 5 کا 5 گھرانہ بھی ختم ہو گیا، 3 بچے میاں بیوی ختم ہو گئے۔ کوئی زندگی لا کر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ ان کو خوشیاں دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیا ان کی خاندان والوں کو ان کے رشتہ دار لوٹا سکتے ہیں؟ نہیں لوٹا سکتے۔ کیا اس کی ماں کو اس کا بیٹا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیا ان کی ماں کو ان کی بیٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ کیا ان کے نانی کو، ان کے نواسے پوترے، ان کے دادی کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ لوگوں، ابھی بھی وقت ہے، یہ پریکٹیکل ہوا ہے، یہ سود کو حرام سمجھو، لینا دینا ختم کرو۔ یہ سود کی زندگی آج ہمارے بچوں پر گزر رہی ہے، وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ آج میں خود اپنا واقعہ میں سناؤں گا۔ میں جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا، ہمارے والد محترم پولیس کی نوکری میں تھے۔ لوگوں نے کہا تھا، مدرسے کے اساتذہ نے کہا تھا کہ بچے کے اندر حرام کی کمائی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ اس نوکری کو چھوڑ دو، جس کے اندر حرام کا لقمہ اگر میرے پیٹ میں جائے گا تو میں کیسے حافظ قرآن بنوں گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، خاندان والوں نے کہا کہ کیا بچے کی بات سن کر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، آپ کا جو امام، آپ کا جو خطیب جو اس آج ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جیسے میرے والد محترم نے اس نوکری کو چھوڑا، میں نے 2 سال کے اندر قرآن پاک کو حفظ یاد کر لیا۔ اسی لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ سود کو چھوڑو، حرام کے لقموں کو چھوڑو۔ اب یہ اثر اپنے بچوں پر پڑتا ہے۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایک حرام کا لقمہ کس کے گلے میں چل گیا، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 دن کی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نحوست، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جائے گی۔ کوئی تمہارا عمل قابل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اپنی زندگی کو سوچ کر دیکھو۔ اگر ہم تو خراب ہو گئے تو خراب ہو گئے، ہماری اولاد خراب نہ ہو، آنے والی نسل خراب نہ ہو، ہمارے بچوں کی فیوچر اچھی ہو جائے۔ اگر میں مروں، میرا بچہ قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھے، میرا بچہ ایسا بنے، یہ نہیں کہ یہ بچہ کہہ دے میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، میں جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، حضرت مجھے پاکی نہیں ہے، میں قبرستان نہیں آ سکتا۔ ہمارا بچہ ایسا نہ بنے۔ اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرو۔ آج کی جو جنریشن ہے، ہم سوچتے ہیں میرا بچہ 50,000 روپے کمانے والا، آج ہمارا بچہ لاکھ روپے کمانے والا بن جائے۔ یہ سوچتے نہیں کہ میرا بچہ جس لاکھ روپے کو کما رہا ہے، اس لاکھ روپے کے اندر 5 وقت کی نماز ہے یا نہیں، وہ سوچو۔ آج کئی ساری شکایتوں کا ذخیرہ، لوگ بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے۔ ہاں نہیں سنتے، کیوں نہیں سنتے؟
آپ ہی نے تو ان کی زندگی ایسے سنواری ہے۔ آپ فجر کی نماز کو اٹھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ماں کہتی ہے بچے کو آرام سے سو جا۔ ماں کیا کہتی ہے بچے کو؟ آرام سے سو جا بیٹا۔ یہ سونا سونا نہیں ہے، یہ سونا کیا ہے؟ آپ کو جہنم میں سنا رہا ہے۔ آج جو ہم سوتے ہیں عصر کے وقت، جمعہ کے بعد کیا معمول ہے ہمارے گھروں کا؟ اٹھتے ہیں 12 بجے، غسل کرے تک 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد جب امام صاحب عربی خطبہ شروع کرتے ہیں، تمام لوگ رنگین رئیس کی طرح رفتار کی طرح ہاتھ لگاتے ہیں۔ ارے میرے عزیز نوجوانوں، جمعہ کا دن عید کا دن مانا جاتا ہے۔ جمعہ کے اندر ہی قیامت برپا ہوگی۔ جمعہ کے دن آپ اگر نماز کو نہیں آئیں گے، پورا ہفتہ بھر آپ دنیا کے لیے لگاتے ہیں، آپ محنتیں پڑھتے ہیں، آپ کام کاج کرتے ہیں، کیا جمعہ میں ہم اول وقت میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہم جمعہ کے دن 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ 1 گھنٹہ ہم آپ کے پاس پورا دن نہیں مانگتے، 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، 15 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے آپ آ کر سنیں کہ کیا بولا جا رہا ہے، کیوں بولا جا رہا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر جمعہ کے اندر بار چیزیں پڑھ کے آتے ہیں، اتارا کر کے آتے ہیں، اپنی راتوں کی نیند کی قربانیاں دیتے ہیں، ہر چیز دنیا کی ساری چیزوں کو چھان بیچ کر ادھر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ آدمی کس طرف سے آ کے بول رہا ہے؟ ہمارے اوپر بھی ضروری ہے نبی کی سیرت کو سنیں، صحابہ کی زندگی کو سنیں، یہی ہمارے لیے صحیح بات ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ کے لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ صبح سویرے اٹھ جائیں، ایک دن تھوڑی دیر دکان کو صبح کھولنا ہے، سحر کی نماز کے بعد چلے جائیے اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیجیے۔ سورہ کہف پڑھنے نہیں آ رہا ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، آپ گھروں میں چلائیے، سورہ یاسین کو چلائیے گھروں کے اندر، تاکہ گھر میں بھی برکت کے فیصلے ہو۔ دکان کے اندر ہیں، کوئی حافظہ پڑھنے والے ہیں، ان کو بلا کر پڑھا لیجئے۔ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی حالتیں ہیں، آپ کا فون ہے یا ٹیبل کارڈ ہے جس کے ذریعے سے سورہ یاسین چلائیے، سورہ کہف چلائیے۔ جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ اسے کوئی پریشانی نہیں دیتا۔ آپ آزما کر دیکھیے، ہر چیز کا نسخہ، ہر چیز کا حل اللہ نے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ اب لوگ یہاں وہاں بھٹکیں گے تو کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی لیے میری درخواست ہے، جمعہ کا دن اول وقت میں آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میری ہر نوجوان سے درخواست ہے، چلیے یہاں پر ہماری بات جمعہ کا کام ختم ہو گیا۔ اب رہی بات، مسجد کے اندر تعمیری کام چل رہا ہے، مسجد کے اندر تعمیری کام چل رہا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس تعمیری کام میں ہم لوگ ساتھ ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے 1 روپے کا کام ہو رہا ہے، 1 روپے کا کرو، 100 روپے کا ہو رہا ہے تو 100 روپے کا کرو، 1000 روپے کا ہو رہا ہے 1000 روپے کا۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی لاکھ روپے کا کر رہا ہے، یہ 1.5 لاکھ کا کر رہا ہے، یعنی اللہ نے جتنے ہمیں حیثیت دی ہے ہم اللہ کے گھر کے لیے اتنا کریں گے۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی حضرات پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں، سامنے دیکھ سکتے ہیں، جو جماعت ہمارے یہاں آتی ہے، سب سے بڑی یہ سہولت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے لیے پکانے کا انتظام، ان کے بیگیں رکھنے کا انتظام نہیں تھا ہماری مسجد میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ذمہ دار کھڑے ہوئے، محلے کے چند لوگ کھڑے ہوئے، کوئی خدمت کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے، اللہ کام چلا رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ حق محلے والوں کا ہے، سب سے زیادہ حق محلے والوں کا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے 1 سیمنٹ کا موٹا بھی لگ گیا، 1 اینٹ بھی لگ گئی، یا 1 بالو، تھوڑی بالو لگ گئی یا جھلی لگ گئی، جن کی طرف سے جتنا ہو رہا ہے، یا آپ اپنے دوستوں کو بول کر اپنے علاقے کی مسجد کے لیے کر سکتے ہیں۔ قیامت تک جب تک بھی وہ بچے پڑھتے رہیں گے، اللہ آپ کو اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ اسی لیے مدرسہ کھولا جا رہا ہے۔ اب انشاءاللہ اب تو نہیں کھولے گا، رمضان کے بعد، صرف رمضان 11 مارچ سے رمضان شروع ہو جائے گا، 2 مہینے بعد، 2 3 مہینے باقی ہیں۔
اسی لیے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے تاکہ رمضان کے بعد فوراً مدرسہ شروع ہو جائے، تاکہ بچیوں کی زندگی فونوں میں لگنے سے، برائیوں میں لگنے سے، برباد ہونے سے بچیاں بچ جائے اور صحیح طریقے سے بچیوں کا نکاح ہو۔ میں آخری میں نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا، کم عمری میں شادی کرنے میں کوئی بڑا توپ کا کام نہیں ہے میرے نوجوانوں۔ اللہ کم عمری اس لیے دیتا ہے تاکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کروں گا، جوانی ہے جوانی ہے جوانی ہے، اللہ نے جوانی دیا ہے، اللہ نے ماں باپ ایک ہی مرتبہ دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کے پیر دباؤ، کماتے ہو لا کر اپنے باپ کو مٹھائی کھلاؤ، اپنے باپ کی جیب میں پیسے رکھو، اپنے باپ کے لیے کچھ کرو، اپنی ماں کے لیے کچھ کرو۔ ماں باپ کتنا کچھ ہمارے لیے نہیں کرتے، ہم کم عمر میں شادی کر ہم اپنے آپ پر بوجھ کر لیتے ہیں۔ حضرت 18 میں نکاح کرنا ہے سنت نہ، حضرت میں ایسا کرو، سنت ہے، لیکن آپ اس بات پر بھی غور کیجئے۔ آپ لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے میں کما لیتا ہوں، میں گھر سنبھال لیتا ہوں، یہ بات مجھے جمعہ میں کہنی پڑ رہی ہے۔ آپ کما لیتے ہیں، کیا آپ نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ بولیے بھائی، اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا؟ آپ بیوی کا حق ادا کرنے میں چلے گئے؟ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے شریعت۔ ایک ایمپلیفائر بننا ہے ہمیں، کون سا بھی مائک کی پن ڈالی جائے ہمیں چلتے رہنا ہے۔ اسی لیے اپنی ماں باپ کی نافرمانی بھی نہ ہو، اپنی ماں باپ کا حقوق بھی نہ چھینا جائے، اپنی بیوی کا بھی حقوق نہ چھینا جائے، اسے بھی اپنا حق ادا کرنا ہے اور اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا، حالات بڑے خراب چل رہے ہیں، اور دوسری باتوں سے بھی میں درخواست کروں گا، کم عمروں میں بچوں کو شادی مت کریں۔ اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں، 18 سال ہو اس کے بعد بچوں کا نکاح کریں، کم عمروں میں اللہ کے لیے ہرگز مت کریں۔ ابھی حکومت کی جانب سے آیا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ میں بھی میرے اوپر بھی کچھ ہوگا، میں ذمہ دار ہیں، ان کے رائے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر امام کوئی ایسا غلط نکاح پڑھائے گا، امام کو بھی جیل ہوگی۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کچھ صبر، اپنے نفس پر قابو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، جوانی کو برباد نہ کریں، برے شوقوں میں مت لگائیں، اللہ کے لیے اپنی جوانی کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے لگائیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنی صحت بنائیں، اور فضول خرچیوں میں آپ یہ کھیل رہے ہیں، یہ بیٹنگ کھیل رہے ہیں، اپنے پیسوں کو برباد مت کریں، برے شوقوں میں مت لگیں۔ کئی سارے نوجوان ماں پوچھتی ہے 100 روپے دو، 200 روپے دو، 300 روپے دو، بیٹے کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن حقہ مارنے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے آپ کو سمجھو، میری زندگی کہاں جانی چاہیے تھی اور میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آخری میں بات جو میں نے کہا، جتنا ہو سکے آپ آئیے، آپ پیسہ مت دیجیے، آپ آئیے، دیکھیے کیا کام چل رہا ہے، آپ آئیے، کام دیکھیے، کام دیکھنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے جتنا ہو سک رہا ہے اللہ کے گھر کے لیے تعاون کریں۔ ایک اینٹ آپ اللہ کے گھر کے لیے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے سونے چاندی کا، موتیوں کا محل اللہ آپ کے لیے بنائے گا۔ اللہ کے گھر کے لیے ساتھ دیں، اس لیے کہ حالات بڑے نازک ہیں اب ہمارے لیے۔ اگر آپ نہیں ساتھ دیں گے محلے والے تو بڑا ہمارے لیے غم کا موقع ہوگا۔ جتنا ہو سکے آپ آئیے، آپ اپنا ذمہ داروں سے ملیے، کیا کام کرانا ہے، کیسے کام کرنا ہے، آپ ان کا ساتھ دیجیے، لیکن کام کرائیں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک جہدی کے ساتھ، علاقے کے اندر محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، سب کی عزت کرتے ہوئے، سب کا ادب کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگیاں گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے نوجوان جیلوں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے، جو بھی آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں ہوئے
اس قدر سے فارغ ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.